میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اس چینل کے حوالے سے بچوں سے کہوں گا، آپ سورۃ الاعراف اٹھائیے اور شان مصطفیٰ بزبان باری تعالیٰ بکلام باری تعالیٰ بکلام باری تعالیٰ سمان فرمائیے، بزبان قدرت باری تعالیٰ سنیے کہ ایسی شان کسی کی بیان نہیں ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو بتا دیا گیا کہ تیری امت کی پابندی اور ان کی صلاح اور ان کی نجات میرے محبوب کی غلامی میں ہے، اور میرا محبوب کہہ کر نہیں، رسول کہہ کر نہیں، 9 شانیں بتائی، فرمایا وہ رسول تو ہے لیکن وہ نبی بھی ہے، وہ امی بھی ہے، وہ پاک چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، ہر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا ہے، اور تیری امت جس مشکلوں میں ڈھلی ہوئی ہے نا، اس وقت تیری امت جس مشکل میں ڈھلی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا ہم نے دست مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن نے ایک بات مزید کہی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ مقام مصطفیٰ اللہ خود بیان فرمایا وہ اتارے گا ہمارا محبوب، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ۔ دراصل اس امت کے اندر اس امت کے احکام میرے بزرگوں دوستو اتنے مشکل تھے کہ ان کی نماز کے لیے ایک جگہ خاص تھی، وہ جب نماز کا وقت ہو جائے انہوں نے اسی جگہ پر نماز پڑھنا ہے، اس جگہ سے اگر 1 کلومیٹر دور ہو جائیں، 2 کلومیٹر دور ہو جائیں، 10 کلومیٹر دور ہو جائیں، وقت عبادت ہو جائے، ان پر کوئی بھی حالات ہو انہیں اس جگہ پر پہنچنا ہے، نہیں پہنچے تو عذاب آئے گا، بدن پر نجاست لگ جائے تو چھری سے اس کو چھیلا جائے، اتنے سخت احکامات ان کے اوپر تھے۔ تو رب کہتا ہے اس مشکل کی مشکل کشائی ہم نے دست مصطفیٰ میں رکھی ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ بوجھ جو ان کے اوپر ہے وہ ہمارا حبیب اتارے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، المشکلات، سبحان اللہ، وَيَدَعُ عَنْهُمْ، ان سے اتارے گا، إِسْرَهُمْ، ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور سخت حکم اور قانون کی کڑے جو ان کے گلوں کے اندر ہے اس کو مصطفیٰ کھولے گا۔ فرمایا یہ ہمارا حبیب جو آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہی وہ لوگ ہیں، اب چاہیے کیا؟ پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ اچھا شاہ صاحب، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کو بھی ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے یہاں جو فرمایا گیا کہ مکتوباً، کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ایسا نہیں کہ جس سے تیری قوم اجنبی ہے، ان کی شانیں ہم نے تجھ سے ذریعے بھی بیان کی، جیسے حضرت سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، سبحان اللہ، اور ان سے کہا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا وہ نبی آ جائے، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں کو ان کے بدنوں میں ڈالنے اور زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو جمع کر کے کہا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رب نے کہا تھا اے موسیٰ، اے ابراہیم، دور تمہارا ہوگا، رسالت تمہاری ہوگی، زمانہ تمہارا ہوگا، اور میرا محبوب اس میں آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم سب اپنی امت سمیت مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی پاک کی وجاہت اور قدر ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، فرمایا ابراہیم دور تیرا ہوگا، موسیٰ دور تیرا ہوگا، عیسیٰ دور تیرا ہوگا، یحییٰ و زکریا نوح دور تیرا ہوگا، زمانہ تمہارا چل رہا ہوگا، لوگ مجھے پہچاننے کے لیے دلیل تمہیں بنا رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا دور تمہارا، سکہ تمہارا، لیکن ہمارا مصطفیٰ، مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر میرا حبیب تمہارے دور میں آ گیا تو اب تمہارا سکہ نہیں چلے گا، آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فرمایا اب تم بھی اور تمہاری امت بھی کلمہ کیا پڑھے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، سبحان اللہ، تمہیں بھی یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں درج رہی، اور آج بھی وہ آیات کسی نہ کسی حقیقت سے اس میں موجود ہے کہ جس میں واضح طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ وہ آنے والا ہے، واہ واہ واہ، جو میں کہہ چکا ہوں اس سے، وہ تمہاری مسیحائی کے لیے آئے گا، اور یہ وہی اشارے ہیں جو قرآن نے بتایا جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے بنی اسرائیل
میں تمہیں چھوڑے تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک عظیم رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 157 اختتام پر آتی ہے. قرآن سے اگر آپ مطالعہ کریں اللہ اکبر، یہ آیات عموماً ہم گویا کہ یوں سمجھیے کہ جلد بازی میں تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ذرا ٹھہر کر دیکھیں. یہ مکی آیت ہے. شان کوئی صحابی نہیں بیان کر رہا، رب بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. رب بیان کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے محبت کا معیار. ہمارے نبی پاک کو پیدا اللہ نے کیا، رسالت اللہ نے دی، نبوت اللہ نے دی، شان اللہ نے دی، اور بیان بھی پھر اللہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام محبت ہے. یہ چیزیں حضور کی ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن بیان ایسا کرتا ہے جیسا سبھی اسی کا ہے. اس کو نسبت محبت ہے. واہ 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 سبحان اللہ. محبت کہتے ہیں، اور اسی کو ثنا خواہ اپنے انداز میں رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اختتام پر؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس چاہیے اب ان کو کہ وہ ایمان لائیں اس مصطفیٰ پر. حضور پر ایمان لائے بغیر کسی کا چارہ نہیں. حضور نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي. اے عمر، آج اگر سیدنا موسیٰ اپنی مزار مقدسہ سے نکل کر آئے، مجھے تسلیم کیے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں. سبحان اللہ. کیا لَمَا بات ہے. وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي. اور پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ایمان لے آئے وَأَزَّرُوهُ، پھر جو میرے محبوب کی عزت و شان ہے اس کا اظہار کرے. وَنَصَرُوهُ، اور اس کے مشن میں اس کی مدد کرے. اور وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور آئے اس نور کی طرف، قرآن کی طرف جو ہم نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں موسیٰ جن کے لیے ہم نے فلاح رکھی ہے کہ ان کا تمام ایمان اور دعوی ایمان اور عبادت کی مقبولیت غلامی مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. یہ سبحان آیت اللہ. کریمہ مقام مصطفیٰ کے لیے میرے دوستو بزرگوں بہت شعور دیتی ہے، بڑا پتہ دیتی ہے. اس آیت کے بعد ہم احادیث کی طرف ضمناً آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا یہ مہینہ. اور ایک سوال یہاں پر سن لیجئے، ذہنوں میں کنفیوژن نہ رہے. ہم کبھی نادانی سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، جذباتیت سے یہ سوچتے ہیں کیا ضروری ہے ربیع الاول میں ہی کیا جائے؟ میں نے کہا نہیں. مومن گناہگار سے گناہگار ہو، وہ اس بات کا اعتراف اور اس بات کی معرفت رکھتا ہے کہ اس کے ایمان کی اصل تعلق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جیسے بدن کی زندگی روح کے ساتھ ہے، اسی طرح کلمے کی زندگی حضور کے ساتھ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا اگر بات. حضور کا رشتہ نکال دیا جائے تو کلمہ محض ایک عبارت ہے، بے شک. ایک الفاظ ہے. کلمہ بنتا جب ہے جب اس تلفظ کے پیچھے روح عشق مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بدن سے روح نکل جائے تو بدن کو قبر میں رکھا جاتا ہے. خدا نہ کرے نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، اس سے اگر نسبت مصطفیٰ نکل جائے تو یہ محض ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے، عبادت نہیں بنتی. عبادت جب بنتی ہے کہ جب اس عمل کے ساتھ رشتہ محبت و تعظیم مصطفیٰ ہو جائے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید اس بات کو ذکر کرنے کے بعد احادیث کی طرف ہم آتے ہیں. میں نے عرض کیا یوں تو مومن ہر سانس رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے. توجہ، وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر بھی بنتا ہے، کیونکہ حضور کی قبولیت اللہ کی وجہ سے ہے. رسالت کا اقرار کرنا اس کے لیے ہوتا جب ہے جب وہ توحید کو مان رہا ہوتا ہے، کیونکہ رسالت دلیل بنتی ہے اللہ کے ہونے کی. سبحان اللہ. اور دلیل جب بنتی ہے کہ جب وہ کسی دعوے پر استعمال ہو تو حضور کا عشق، حضور کا تعلق رب کے ساتھ بندے کے رشتے کو انتہائی گہرا کر دیتا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.